قاری صاحب آج کے دور میں جادو ہے، ہوتا ہے، کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، قرآن مجید کی آیات ہیں، تو قرآن مجید کے جو مطلوب اور جو اس کا بیان ہے اور بیانیہ ہے وہ بھی موجود ہیں، یعنی جادوگر موجود ہیں، جادو یا عملیات بھی موجود ہیں، اچھا، اور جادو چل بھی رہا ہے اور جادو ہو بھی رہا ہے۔ اچھا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانا جائے۔ نہیں وہ ضرورت والی بات تو دوسری ہے نا، جی جی، پہچانے نہ پہچانے وہ ان کی دکانداری، آپ ان پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ وہ جادو ہے کہ نہیں ہے؟ جادو موجود، جادو ہے، موجود ہے، جادو موجود ہے۔ عثمان بھائی جادو سے کیا جا سکتا ہے؟ جادو سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، زندگی، اچھا جادو سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، اچھا جادو سے میاں بیوی میں اختلاف ڈالا جا سکتا ہے، اچھا جادو سے میاں بیوی کے تعلقات کو ختم کیا جا سکتا ہے، اچھا، جادو سے ٹوٹلی نفسیاتی مسائل ہو سکتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، جو بھی آج کل موجودہ دور میں چل رہے ہیں، اچھا، جادو سے یہ جادو کوئی بھی سے ہو بیماری سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اچھا، نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے، طبی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل، نفسیاتی بیماریاں جب ہوتی ہیں اس کے بعد امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو طبی بیماریاں ایک چین بنتا جاتا ہے۔ اچھا، جی تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جادو بالکل سے؟ ممکن ہے جادو کے ساتھ، یہ ابھی نہیں بلکہ یہ صدیوں سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا وجود ملتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے یہ دور اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں کہ کسی کا جادو سے آپ نے گلا خراب کر دیا، جی بیماری ہے نا، جی گلا خراب کر دیا، تو آپ اس کو اینٹی بائیوٹک دیں گے تو جادو کا اثر ختم کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، جب جادو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے، پہلے نفسیات میں نفسیات پر، اور نفسیات میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے، شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ میرا گلا خراب ہو جائے گا۔ وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ خیال، پھونکنا، جب شیطان جادو کے ذریعے سے پھونکتا ہے، جادو کے اندر شیطان بھی ہوتا ہے۔ خیال اور وسوسہ ایک چیز ہے؟ خیال، برا خیال جو ہے اس کو وسوسہ کہیں گے، اچھے خیال کو پازیٹیو سوچ کہہ دیتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ بس تو وسوسہ آنے سے، خیال آنے سے اس کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا، جو خیال عثمان بھائی رکا رہے اور آپ اس خیال کے اوپر دھیان کرتے رہیں، جی ٹھیک، مثال کے طور پہ چشتی صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے شادی کرنی ہے، جی یہ خیال جو ہے یہ ان کے دل سے نکل نہیں رہا، مثال دے رہا ہوں چشتی صاحب، جی جی نکل نہیں رہا، پھنس گئے، موربڈ ہو گیا خیال، اور ایک خیال ہے جو نماز میں آتا ہے، جی آیا خیال اور گزر گیا خیال، دونوں وسوسے ہیں، دونوں خیال ہیں؟ سٹارٹ اس کا وسوسے سے ہے، وہ کیا شیطان چیز ہے؟ پھونکتا ہے، سٹارٹ اس کا وسوسے سے ہے، اس کو ہم اگنور کر دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں کندھے پہ تھوک دیں۔ اگر تو آپ اس وسوسے کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو برا وسوسہ ہے تو وہ سٹریس کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اچھا خیال ہے تو آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے، اچھائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ گلا خراب ہو سکتا ہے، تو اینٹی بائیوٹک اس کا علاج ہے؟ تو اگر وسوسہ آئے گا سب سے پہلے اس خیال سے وہ فیل کرے گا کہ میرا گلا خراب ہو جائے گا، یا اچھا، مجھے ہوگا شوگر ہو نہیں؟ جائے گی۔ نہیں، پہلے نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جب جادو ہوگا فوری طور پہ اسے شوگر نہیں ہو جائے گی، ٹھیک، یا فوری طور پہ اس کا گلا خراب نہیں ہوگا، وہ فیلنگز آئیں گی اس کو، کہ میرا اگر گلا وہ خراب نیگیٹو سوچنا شروع کر دے گا، حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتے ہیں میں بندے کے گمان اور خیال کے مطابق ہوں، جیسا سوچتا ہے میں ویسے کر دیتا ہوں۔ ٹھیک، تو سائیکولوجیکلی انسان جو سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی باڈی میں لیکن وہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم ایک قدم چلو گے میں 2 قدم چلوں گا، تم چل کے آؤ گے میں بھاگ کے آؤں گا، وہ تو ایک رحمت والی حدیث ہے نا، حدیث قدسی، وہ جادو والی اس حدیث میں تو نہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا کیسا فلہ، گمان رکھو گے؟ اس میں الفاظ ہیں ان ظن خیرا فلہ و ان ظن شرا فلہ، اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، برا سوچیں گے تو برا ہوگا۔ انسان کے ساتھ جو برا ہو رہا ہوتا ہے کئی بار اس کے خیالات کی وجہ سے، برے خیالات کی وجہ سے، اچھا، اور کئی بار اس کے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہوتا ہے اس کی اپنی اچھی سوچ کی یہ جو بیکٹیریا کرے گا خراب، گلا خراب کرے گا، اس کو اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ سپریس کرے گا، جی اس میں اس کا مطلب کہ جادو کیے ہوئے بیکٹیریا پہ ایک اینٹی بائیوٹک جو ہے جو کہ ایک کافر نے دی ہے یا ایجاد کی ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کا کافر پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور میڈیسن کا مسلمان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ تو میڈیکل میں آ جائے گا نا، کہ اگر باڈی میں کوئی چینج آیا تو جس طرح طب نبوی میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کھجور کھانے سے کافر کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اسی طرح ان کی میڈیسن مسلمان کھائے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، تو یہ ایک باڈی میں کوئی چیز جائے گی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ باقی رہا کہ کیا جادو کے ذریعے سے گلا خراب ہو گیا تو وہ میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہونا چاہیے، وہ تو دم سے ٹھیک ہونا چاہیے، وہ میڈیسن سے کیسے ٹھیک ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کھجور کھانے سے جادو اثر انداز نہیں ہوتا، وظیفہ بتانا چاہیے نا، آپ تو خوراک بتا رہے ہیں، تو اجوا کھجور کا رسول تعلق پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم کہتے ہیں، جو کہ میں تو نہیں خیر تسلیم کرتا اس بات کو، اس تفسیر کو نہیں تسلیم کرتا کہ جادو ہوا، تو آپ نے اجوا کیوں نہیں کھائی؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بخاری شریف میں حدیث ہے جادو والی، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے، امت کی تعلیم کے لیے، کہ اگر آپ کے ساتھ جادو ہو، اجوا کے اندر جادو کا علاج ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو سنت پیش نہیں فرمائی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جادو ہوا اس کے بعد ہوگا، اس کی اب ہسٹری دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ حدیث پہلے آئی یا مکے بعد میں میں ہے یا آئی؟ مدینے میں ہے، اس پہ دیکھا، لیکن حدیث یہ صحیح ہے کہ آپ اجوا دیتے ہیں چشتی صاحب؟ نہیں جی، اجوا سنت کے مطابق تو ٹھیک ہے، میں تو اپنے وظائف دیتا ہوں اور وظائف کے مطابق ہی لوگوں کا جو ہے وہ علاج کرتا ہوں۔ آج کے زمانے میں جادوگر موجود ہیں، کیوں نہیں؟ جادو کرتے ہیں؟ جی جی، کس طرح کا جادو کرتے ہیں؟ مختلف، کس چیز دیکھیں پہ پہلی مسئلہ چیز تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو جادو شروع سے لے کے آیا وہ مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، الفاظ معنی سیم ہیں، ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور انہی سے جو ہے جو ہندو منترا تھا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ ہم نے کر لیا ہوا ہے۔ یا دیکھیں جو وہاں سے جب عبرانی زبان سے جہاں سے جادو چلا ہے یا آرامی سے، تو ان کی ٹرانسلیشنز عربی زبان میں پہنچی، عربی سے اب ہندی زبان میں اور بنگالی میں پہنچی، اور انہی الفاظ سے، انہی جو ہے عبارات سے جادو کیے جا رہے ہیں، اور انہی کی تاثیرات سے جادو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی پڑھیں یا عربی کا کوئی چلا یا وظیفہ عصر حاضر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اردو میں بھی جادو پڑھ سکتے ہیں، اردو میں لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اردو میں دیکھیں، میں انہیں اسی دن ایک دن آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی میں تھا کہ یہ ایھا الوسواس الخناس، تو ہمارے ہاں عاملین لکھتے ہیں الف 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 جن شیطان ابلیس میری صورت بنے، اس قسم کی لائک دس، جو وہ یہ تو آپ کسی بابے کی بات کر رہے ہیں نا جو کس طرح کے گھوڑے والے وظیفے بتاتے ہیں؟ نہیں، اور شیخ گوالیار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم سورہ فلق اور ناس کو جب پڑھتے ہیں جو دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی ان کو کہا جا رہا تھا کہ اے انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنے والے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فلاں شخص کو بے چین کر دے۔ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے، وسوسے کوئی اور ڈال رہا ہے؟ کون؟ شیاطین ڈالتے ہیں۔ اس میں آپ کا کانٹیکٹ کس سے ہو رہا ہے؟ شیطان سے ہو رہا ہے۔ آپ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ جادو حرام کیوں ہے؟ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ شیطان سے۔ آپ اس میں جو ہے اپنے دوسرے بندے کے مابین ایک وسیلہ کس کو قائم کر رہے ہیں؟ شیطان کو یا شیاطین کو یا شریر جنات کو۔ تو اس کی اثر اندازی ہوتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہندو مت میں بھی کی گئی ہے، اردو میں بھی کی گئی ہے، اور دیگر زبانوں میں بھی کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ عربک یا عبرانی زبان نہیں جانتے، ان تک ان کی ٹرانسلیشن موجود ہیں، وہ چلتا پھرتا کوئی شخص ان ٹرانسلیشن کو استعمال کرتا ہے اور ان سے نتائج لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں جادو جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں تو نہیں ہے، لیکن ٹرانسلیشنز کس شکل میں ہے۔ ادروائز اگر ہم کہیں تو پھر عبرانی زبان جاننے والے کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں؟ نہیں ہیں، تو وہ عبارتیں وہ سارے خود نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کی ٹرانسلیشن سے جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کے۔ میں زیدی کو بھی شامل کر لوں، ان کی لائن ٹھیک نہیں۔ آپ کو زیدی صاحب آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا زیدی، آج کے دور میں زیادہ تر لوگ کس طرح کے، میں اس کو لفظ دینا چاہ رہا ہوں کلائنٹس کا، کلائنٹ کس طرح کے، مریض تو نہیں، چلے مریض کہہ لیں، کس طرح کے مریض زیادہ آتے ہیں جادو کے اثرات جن کے اوپر ہوتے ہیں؟ زیادہ تو اکثر ان میں خواتین ہی ہوتی ہیں۔ خواتین پہ زیادہ ہو رہا ہے جادو؟ ہاں جی، خواتین اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، لیکن مرد حضرات کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اچھا، تو ہر قسم کے آتے ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ بھی آتے ہیں، جو لوگ کاروبار سے پریشان ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو لوگ جسمانی طور پر کسی مرض سے متاثر ہیں وہ بھی آتے ہیں۔